دیوی، پھر پسند آیا طارق عزیز؟ کل رات اس کی فلم کے سیٹ پر جب تم نے میرا ہاتھ تھاما تو وہ میری جانب دیکھ کر خوشی سے مسکرا دیا تھا۔ آدمی بہت پیارا ہے، جو کبھی ہم سفر نہ تھے، کہاں سے کہاں پہنچے، وہ ہے کہ اپنی ہی طرح مارا مارا پھر رہا ہے۔ یحییٰ خان کے دور میں اس کو سزا ہو گئی، وہ فلمی دنیا کی جنت سے چل کر جیل کے دوزخ میں آن پہنچا۔ بیچارہ اپنے ساتھ ہی سی کلاس میں تھا، مگر اس کا سر نہ جھکا۔ یہ اس کی انانیت تھی۔ دوسری جانب اس کی انسانیت دیکھو کہ ایک بار چندہ لینے اس بازار میں گیا، کسی طوائف نے ساری پونجی اس کے حوالے کر دی، طارق نے بھرے بازار میں اس کے پاؤں چوم لیے۔ ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ انتہائی غلط سلوک کیا، جب ملا تو اس نے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سمندر جیسے فراخ دامن میں مجھے یوں سمیٹ لیا جیسے وہ صدیوں سے میرا ہی منتظر تھا۔ ہاں، شاہدہ ملک نے آج شام یونیورسٹی سے چلے جانا تھا، دن کو میں اس سے ملا تھا۔ سچ پوچھو تو اس کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہے۔ تم اسٹیشن تک اسے خدا حافظ کہنے گئی ہوگی، مجھے بھی آنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے بتایا کہ میں دوستوں کو جاتے ہوئے اور انسانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بعد میں یہی منظر آنکھوں کے سامنے پھرتا رہتا ہے۔ اچھی لڑکی تھی، اسے خدا کبھی دکھ نہ دے۔ اس کے بغیر ہاسٹل تمہیں بھی سونا سونا لگتا ہوگا، اور بقول تمہارے ظاہری بات ہے۔ سنو، تمہارا صاحب ٹھیک ہی کہتا ہے، واقعی ہم بھی کیا ناکارہ لوگ ہیں۔ دن بھر چائے پیتے ہیں، سگریٹ پھونکتے ہیں، اور انقلاب کے نعروں سے جامعہ کے شاہین بچوں اور بچیوں کے سکون میں مخل ہوتے ہیں۔ اگر کبھی موقع بنے تو اسے میری جانب سے کہہ دینا، تاریخ کوئی حسین دوشیزہ نہیں جسے نئے ماڈل کی کار کے ذریعے فتح کیا جا سکے۔ اس نے آج جو زندگی اپنا رکھی ہے، میں نے اسے رد کر دیا تھا، اور کل یہ بات اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے اس جیسے حادثاتی بڑے کسی زمانے میں بونے قرار دے دیے جائیں، اور اگر اسے اپنے بڑے ہونے کا واقعی شک ہے تو اسے کہو دنیا کے کسی میدان میں میرے ساتھ مقابلہ کر دیکھے سوائے تمہارے۔ میں نئے دور کا نیا انسان ہوں، میں مردانہ رکابتوں کا قائل نہیں۔ میں نے بچپن میں اکثر دیکھا ہے کہ جنس کے معاملے میں طاقتور بیل اپنے سے کمزور کو ہمیشہ مار بھگاتا ہے۔ تنومند کتا دوسروں کو پچھاڑنے کے بعد جنس سے متمتع ہوتا ہے، اور ہمارے سماج میں دولت والا اسی طرح دوسروں سے یہ حق چھینتا ہے۔ میں بیل نہیں بننا چاہتا، میرے پاس شعور کی لازوال رفتیں ہیں۔ میں انسان ہوں، اور عظمتیں میری خاک پا سے جنم لیتی ہیں۔ میرے نزدیک عورت اپنے گداز سینے، سفید رانوں اور اوبری چھاتیوں سے علاوہ بھی کچھ ہے، اور وہ یہ کہ انسان ہے۔ محبت اور جنس، سیکس اینڈ لو، در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ جنس کے بغیر محبت کی حیثیت دیوانے کے خواب کی سی ہے، اور محبت کے بغیر جنس محض خود لذتی ہے۔ ہمارے یہاں جنس کو شادی سے وابستہ کر دیا گیا ہے، حالانکہ شادی تو دو انسانوں کے درمیان محض ایک سماجی معاہدے کا نام ہے، ایک طرح کا معاشی تحفظ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں تم عورتوں کو جنس سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے، مردوں سے خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو نا، تم خرم سے ملتی تھیں، اس کے بعد مجھ سے ملیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کسی عورت سے تمہارا افیئر کیوں نہ ہوا؟ پھر اگر ہم دونوں میں سے کوئی تمہیں بتا دے کہ وہ مردانہ اوصاف ہی نہیں رکھتا، تو تم اسے درمیانی جنس جان کر دوسرے لمحے ہی چھوڑ جاؤ گی۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، عورتیں اور مرد کے مابین محبت کی تہ میں جنس کا رجحان پورے طریقے سے موجود ہوتا ہے، جسے ہم اپنی معاشرتی اقدار کے خوف سے لاشعور میں دھکیل دیتے ہیں۔ میں تمہیں دلچسپ بات بتاؤں کہ جنسی لذت کا تعلق ایک جانب تو جسم سے ہے اور دوسری جانب ذہن سے۔ دونوں پہلوؤں کی تکمیل ضروری ہے، ورنہ جنسی ملاپ کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پر آن گرا ہو۔
لہٰذا میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا گناہ کسی عورت کے ساتھ زبردستی سونا ہے۔ تم تو میرے ساتھ راتوں کو باہر رہی ہو، کیا میں نے تمہیں کبھی یہ محسوس ہونے دیا کہ میں صرف مرد ہوں؟ جب تک اندر کی چاہت جسم کی چاہت کے ساتھ ساتھ نہ ابھرے، میں کسی عورت کے ساتھ سو نہیں سکتا، اور اندر کی چاہت کے لیے لازم ہے کہ باہمی پسندیدگی ہو اور ایک دوسرے سے گہری شناسائی ہو، کیونکہ میرے نزدیک عورت سے ملنا ایک مقدس فعل ہے۔ اب ان مردوں کی نفسیات دیکھو، سمجھتے ہیں ان کا کام تو صرف سونا ہے اور بس، ہر راہ چلتی متناسب عورت کو کھانے دوڑتے ہیں۔ چونکہ انہیں سماجی برتری حاصل ہے، اس لیے ان کی اپنی عصمت قائم رہتی ہے۔ عزت، وقار، غیرت اور حیا جیسے تمام لغو تصورات انہوں نے تم عورتوں کی دم کے ساتھ باندھ رکھے ہیں۔ ان مردوں کو کون سمجھائے؟ اگر حیا واقعی کوئی شے ہے تو پھر دونوں اصناف کے لیے ہونی چاہیے۔ انہیں کون بتائے کہ جب وہ عورت کے ساتھ سوتے ہیں تو اپنی بھی عصمت دری کر رہے ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، شادی شدہ مرد بھی دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جنس کو صرف سفید رانوں تک محدود سمجھتے ہیں، چنانچہ زیادہ سے زیادہ رانیں اکٹھی کرنے کے لیے دوڑتے دوڑتے زندگی سے گزر جاتے ہیں۔ وہ جنسی ملاپ کے ذہنی پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے ذہن کی بھوک کو بھی جسم کے گوشت سے پورا کرنے کی صحیح ناکام میں ایک کے بعد دوسری پھر تیسری کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں۔ جنسی ملاپ تو ایک تخلیقی امر ہے، ہمارے لوگ اس کو میکانکی انداز میں سر انجام دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بیوی خاوند ملتے تو ایک دوسرے سے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے ہر روز نئی عورت اور نئے مرد کو فرض کرتے ہیں۔ اور سنو، انڈونیشیا میں ایک قبیلہ ہے جہاں عورت خاندان کی سربراہ ہے، مرد دلہن بنتے ہیں۔ وہاں عورتیں مرد کو پھنسانے کے لیے اسی طرح دوڑتی ہیں جیسے تم لوگوں کا تعاقب مرد کرتے ہیں۔ اس قبیلے کے مرد باقاعدہ شرماتے، لجاتے اور 16 سنگار کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بددیانتی کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کو دھوکہ دیے جاتا ہے۔ ہر مرد کے نزدیک اس کی ماں، بیٹی، بہن اور بیوی پاک دامن ہیں۔ جب پارسائی کا یہ عالم ہے تو پھر خراب جانے کون ہے؟ لوگ خوش فہمیوں کی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ اندازہ کرو، تم مجھ سے چھپ چھپ کر ملتی ہو، مگر وہ شخص تمہیں حور سمجھتا ہے، تم اسے فرشتہ کہتی ہو، حالانکہ وہ بھی حور ہی کی مانند فرشتہ ہوگا۔ میں حقیر سا انسان تم فرشتوں اور حوروں کے درمیان پس کر رہ گیا ہوں۔ تم میرے سامنے ایک اور مرد سے ملتی ہو، میں تمہیں پھر بھی دیوی کہتا ہوں، وہ نہیں جانتا تم کسی اور سے ملتی ہو، اس لیے تمہیں حور جانتا ہے۔ تم سے کون زیادہ پیار کرتا ہے، تم ہی فیصلہ کر لو۔ تم نے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے، امتحانوں کے بعد میں بھی یہاں نہ رہوں گا۔ مجھے پتہ نہیں پھر دوبارہ زندگی کے کس موڑ پر جانے کیسی حالت میں ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا زمانہ آ جائے کہ تم مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھو۔ میں الفاظ کے وعدوں کو بے جان اور بے معنی سمجھتا ہوں، تاہم تم نے خود ہی کہا تھا کہ اگر تم میری نہ بن سکیں تو بھی ہر حال میں مجھ سے ملتی رہا کرو گی۔ میں الفاظ کے بجائے عمل کا عادی ہوں۔ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں، اور وہ شخص بھی خود کو تمہارا دیوانہ کہتا پھرتا ہے۔ اس سے پوچھو کیا وہ شادی کے بعد تمہیں مجھ سے ملنے کی اجازت دے گا، اور وہ نہ کر دے تو خدا کے لیے میرے پاس لوٹ آنا۔ میں تم پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ تم اگر چاہو تو اس سے ملتی رہا کرنا۔ میرے نزدیک چھپ کر ملنے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے تو کہیں بہتر ہے کہ انسان بغیر کسی خوف کے پورے اعتماد اور خلوص کے ساتھ جسے ملنا چاہے اسے ملے۔ اگر کوئی یہ بات سن کر مجھے دیوانہ سمجھے، سچ ہی تو ہے، جہاں لوگ عمر بھر چند بے معنی تصورات کے دائرے میں قید رہتے ہیں، میں وہاں انسانی عظمتوں پر اعتماد کی بات کرتا ہوں۔ یاد ہے تمہیں ایک دن ہم شاہ جی کے ہاں گئے تھے،
تم چارپائی پر بیٹھی تھی اور میں لیٹا تھا، شادی کی بات ہو رہی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا تم بڑے لوگ صدیوں سے ہم ناداروں کے آقا رہے ہو، تم نے جب چاہا ہماری بہو بیٹیوں سے اپنے حرم سجائے، جب چاہا ان کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں، ہمیں کھلونا بنایا اور جب چاہا توڑ دیا۔ تم تو باشعور ہو، نئے دور کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، اگر میرے ساتھ جھونپڑے تک آ جاؤ تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اگر تم کسی سپاہی کے بیٹے کے ساتھ غربت میں زندگی بسر کر لو تو کیا زمین اپنی گردش چھوڑ دے گی؟ سورج اندھا ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، یا تاریخ انسانی کا دائمی دھارا بہنے سے انکار کر دے گا؟ اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اور تم رو کر مجھ سے لپٹ گئی تھی، میری بنیان تمہارے آنسو کے سیلاب سے بھیگ نکلی تھی، جہاں تم نے منہ رکھا تھا وہاں تمہاری لپسٹک میری بنیان پر ایک خوبصورت بوسے کا نشان چھوڑ گئی، اور مجھ چھوٹے آدمی نے وہ بنیان سنبھال کر رکھ لی۔ اس دن تم مجھ غریب کے لیے روئی تھی، تمہارے آنسو آب کوثر سے کم نہ تھے۔ میری خواہش ہے کہ وہ بنیان میں قبر تک ساتھ لے جاؤں کہ میرے پاس اس زندگی کا کل اثاثہ یہی ہے۔ کل رات باہر رہنے کا کسی کو پتہ تو نہیں چلا، آج دن بھر تم نظر نہیں آئیں، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اب سوچ کر دل کو تسلی دے رہا ہوں کہ تم دن بھر سوتی رہی ہوگی، تمام رات اپنے بازو پر میرا سر رکھے تم میرے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتی رہیں۔ رات کو جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے تمہیں اسی حالت میں جاگتے پایا۔ میرا خیال ہے تم بالکل نہیں سو پائیں، بتاؤ نا ایسا کیوں ہے؟ ڈھیروں پیار۔